الکہف 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس کا، ذکراً، ذکر، حال، تاریخ، مکمل بات۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ مشرکین کا تیسرا سوال ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے معنی اس میں اختلاف ہے، دو سینگوں والے، یا اس لیے یہ نام پڑا کہ ان کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق اور مغرب دنیا کے دو کناروں پر پہنچ کر سورج کے کرن یعنی اس کی شعاؤں کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، کرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یہی دو لٹیں یا دو مینڈیوں والا یا پھر دو زلفوں والا، قدیم مفسرین نے بالعموم اس کو سکندر اعظم کے بارے میں بتایا، جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق اور مغرب تک پھیلا ہوا تھا، لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بالخصوص مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے اس پر تحقیق کی، اور اس شخص کی دریافت میں جو محنت اور کاوش کی وہ نہایت ہی قابل قدر ہے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ تھا کہ ذوالقرنین قرآن نے جو بتایا وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت ہی محکم مضبوط بند تعمیر کیا۔ وہ عادل بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا، نفس پرست اور مال و دولت کا حریص بالکل نہ تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل وہ عظیم حکمران تھا، اور اس کی حکمرانی آج ہمارے لیے سبق کا باعث ہے، اور پھر اس کے اور بے شمار اس کے بارے میں اختلافی تبصرے کیے گئے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ ضروری ہیں ان کے متعلق بحث کرنا یا فضول کے، بس ہم صرف یہ اس میں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ذوالقرنین اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود انتہائی نیک صفت انسان تھا، اللہ رب العزت کا نیک بندہ تھا، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اللہ رب العزت کے دین کو غالب کیا، اپنے ممالک میں امن و امان قائم کیا، انہیں دشمنوں سے محفوظ کیا، نہایت عمدہ تدابیر کی۔ اگر ہم کسی قابل یقین ذریعے سے اس کا تعین نہ کر سکیں یا اس کے مفصل حالات معلوم نہ کر سکیں تو قرآن نے ہمیں جتنا بتا دیا اس سے زیادہ ہمیں جاننے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ قصے میں علم کے حصول کے لیے سفروں کا، اسفار کا ذکر، اور پھر ذوالقرنین کے قصے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسفار کا ذکر ہے۔
چونکہ علم عمل کی بنیاد ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ 2 باغوں والے شخص اور ابلیس کے تکبر اور ان کے انجام کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کا اتنے مرتبے کے باوجود اور ذوالقرنین جیسے عظیم بادشاہ کا مشرق اور مغرب کی سلطنت کے باوجود ہر قسم کے کبر اور غرور سے پاک ہونے کا اور حد درجے تواضع اختیار کرنے کا ذکر فرمایا تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا